I forgive and leave more those who are in need. That it take Allah have mercy on you. If you sure to have yourself everyone. خانپور ڈیم وزٹ کرنے کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمیں ایک بورڈ نظر آیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر بہت سی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، یعنی کہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس یا کہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں جو آتی ہیں اور جن کے نوادرات ٹیکسلا میوزیم میں ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ سائٹیں ہم وزٹ کر کے یہاں سے چلتے ہیں۔ تو اس بورڈ پر جولیا اور پپلا دو سائٹس لکھی ہوئی تھیں۔ جولیا تھوڑی سی فاصلے پر تھی لیکن پپلا بہت نزدیک تھی، تو ہم نے پلان بنایا کہ ہم پپلا والی سائٹ دیکھ کے چلتے ہیں جو کہ 5 صدی پرانی ہے اور 5 صدی پہلے اس پر قدرتی آفات آئی تھی اور یہ ملبے تلے دب گئی تھی، اور بعد میں 1923-24 میں اس کی کھدائی کی گئی اور یہ دریافت ہوئی، اور اس میں سے جو نوادرات نکلی وہ ٹیکسلا میوزیم میں رکھی گئی، اور ابھی جو اس کا حصہ بقایا ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں آتا ہے، اور بہت سے لوگ یہاں پر وزٹ کرنے آتے ہیں، ایون فارنر بھی یہاں پر وزٹ کرنے آتے ہیں۔ تو خانپور ڈیم کو وزٹ کرنے کے بعد ہم آ چکے ہیں آثار قدیمہ پپلا کے پاس۔ یہ ہے میرے سامنے آرکیولوجیکل سائٹ پپلا۔ تو ابھی میں ہسٹری اس کی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہاں پر آپ یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ہسٹری میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قدیم ٹیکسلا کی یہ بدھ مت کی خانقاہ 1980 سے عالمی ورثہ کی فہرست میں شامل ہے، جسے یونیسکو کے تحت عالمی ثقافتی اور قدرتی ورثہ کے تحفظ سے متعلق کنونشن نے تیار کیا۔ اس فہرست میں شامل ہونا ہی نہ صرف ان آثار کی عالمی ثقافت میں خصوصی اہمیت کی تصدیق ہے بلکہ نوع انسانی کے فائدے کے لیے ان کے مستقل تحفظ کی ضمانت بھی ہے۔ بدھ مت کی یہ خانقاہ پیپل کے ان گھنے سایہ دار درختوں کی وجہ سے پپلا کہلاتی ہے، جو کھدائی سے پہلے یہاں پر اساتذہ ہر خاص عام کو دھوپ اور بارش سے بچاتے تھے۔ 1923-24 کی کھدائی کے دوران یہاں پر دوار کے قدیم آثار قدیم دریافت ہوئے جو قدرے ایک دوسرے کے اوپر واقع ہیں۔ قدیم دور کی خانقاہ قدرے مشرق کی جانب واقع تھی جو کشاں حکومت کی تقریباً آغاز میں ہی تعمیر کی گئی تھی، لیکن 4-5ویں صدی میں تباہ و برباد ہو گئی۔ ان آثار کو ہموار کر کے اسی جگہ نئی خانقاہ تعمیر کی گئی۔ تو یہ بہت زیادہ لمبی ہے، یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں ابھی آپ کو آخر میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑی سی۔ 5ویں صدی کے آخر میں پپلا بھی اپنی سمیر خانقاہوں کی تباہ و برباد ہوئی۔ 5ویں صدی میں یہ تباہ و برباد ہوئی۔ معاشی بحالی سے مجبور ہو کر بدھ مت کے پیروکاروں نے اس خانقاہ کو چھوڑ دیا اور بتدریج انسانی آہتوں اور قدرتی آفات کا سامنا کرتے ہوئے برباد ہو گئی۔ بدھ مت کے اس خانقاہ پپلا کے آثار اپنی تاریخی اور عمارتی اہمیت کے پیش نظر نوادرات کے ایکٹ 1975 کے تحت محفوظ نوادرات قرار دیے گئے، اور اس میں سے جہاں پر سے جو چیزیں ملی وہ ٹیکسلا میوزیم میں رکھی گئیں۔ تو یہ 5ویں صدی میں یہاں پر یہ بدھ مت کی ایک عبادت گاہ ہوا کرتی تھی۔ تو 5ویں صدی میں اس میں کچھ ہوا، مطلب کچھ عذاب ہوا یا پتہ نہیں کیا ہوا، یہاں اس ڈیٹیل میں تو اتنا خاص نہیں نظر آ رہا۔ تو پھر یہ ختم کر دی گئی اور یہاں پر عذاب ہوا، اور یہ پھر 1980-1985 کے درمیان یہ کھدائی ہوئی اور یہ چیزیں نکالی گئیں، اور یہ ابھی اس وقت صرف کھنڈرات ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو یہاں پر یہ روم بھی کھلا ہوا ہے، اور یہ یہاں پر دیکھیں، اچھا یہ ان کا مین سٹوپا تھا۔ تو یہ مین سٹوپا تھا اور یہ ایک چھوٹا سا سٹوپا ہے، اور یہاں پر بدھ مت عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ پپلا کی آپ کو میں نے وہ ہسٹری بھی بتا دی اور سارا مکمل ویو بھی کرا دیا۔ تو نیکسٹ ٹائم جب میرا انشاءاللہ چکر لگے گا تو پھر میں جولیاں اور باقی تمام بھی آپ کو وزٹ کروا دوں گا۔
یہ ہے سارا مکمل. پر وہاں ہم پپلا سے وہ سارا وزٹ کرنے کے بعد جہاں باہر آئے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر بہت زبردست چشمہ ہے اور یہ بہت ٹھنڈا پانی ہے. اور اس کے علاوہ یہ پپلا کا یہ جو روڈ ہے یہ بہت زبردست ہے. یہ دیکھیں یہ ہارر مووی کا ایک سین نظر آ رہا ہے. اس طرح نظر آتا ہے یہ. اور یہاں پر سیلفی موڈ ہو رہا ہے. تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیں تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. تھینک یو.